قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر گفتگو فرمائی. میں چاہتا ہوں کسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں مسلمانوں کی 3 جماعتیں تھیں. یا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، یا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جماعت تھی. اگر ہم ان تینوں جماعتوں سے ہی حضور کے حسن و جمال کا پوچھ لیں، میرے آقا کیسے خوبصورت تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کتنے خوبصورت تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آقا حسن و جمال کے میں کیسے تھے، تو قبلہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ محبوب کو ہر ادا میں دیکھتا ہے، وہ محبوب کا تبسم بھی دیکھتا ہے، محبوب کی سنجیدگی بھی دیکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنجیدگی کے عالم میں ہوتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بدوحا کے چہرہ انور سے سورج خیرات روشنی میں لے کے طلوع ہو رہا ہے. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ. اور جب میرے آقا تبسم فرماتے تھے اور میرے آقا کے دندان مبارک نظر آتے تھے تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ. جب حضور کے دندان مبارک سامنے ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں دیوار پر موتی جڑے ہوں اور موتی چمک رہے ہوں. سیدنا مولا کائنات علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے پوچھا کہ حضور کا حسن جمال کیسا ہے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علی سے فیصلہ لینا ہے کہ میرے محبوب کتنے حسین تھے تو فرماتے ہیں لم یرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. علی کی آنکھ نے نہ مصطفیٰ سے پہلے ایسا کوئی حسین دیکھا ہے، نہ میری آقا کے بعد ایسا کوئی حسین دیکھا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم، جدھر جدھر وہ چھپے ہیں عجیب عالم. اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا سوال کیا، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا، فرمایا لو رائینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الیدی. فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بازار تھا حسن کا، مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام گزرنے لگے تو زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. کاش وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی. اور حسن یوسف جس کے ساری کائنات میں چرچے ہیں، کہتے ہیں وہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک میرے پاس لوگ آتے ہیں، قحط پڑ گیا، غلہ نہیں ہے. تو مالک کائنات نے فرمایا کہ یوسف تجھے خبر نہیں کہ تجھے کتنا حسین بنایا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسینوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں کتنا حسین بنایا گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لے، اور جب کوئی بھوکا آپ کے پاس آئے تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، جس پر آپ کے چہرہ انور کی ایک جھلک پڑے گی 3 مہینے اسے بھوک نہیں لگے گی. وہ مولوی غلام رسول مہر ایک لاہور کے ہوئے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی دیکھ کے یوسف کی نام. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام کہ حسن اتنا تھا کوئی دیکھتا تھا تو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی تھی. پر جتنا ڈٹھا محمد عربی رج گئے دو ہی جہانی. بس جس کو حضور کی ایک جھلک نصیب ہو گئی، قبلہ آپ فرما رہے تھے عشق بڑا اندھا ہوتا ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی ہے کہ حب کالشیء یعمی ویسم. تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جب پیار ہو جائے نا تو پھر محبوب سے سونا اور نرالا کوئی نظر نہیں آتا، اور محبوب کی باتوں کے علاوہ کانوں کو کوئی بات نہیں لبھاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جمال. اور ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی میں ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صحابی کی عمر کوئی 80-85 برس کے قریب ہوئی. اس صحابی نے زندگی بھر کسی سے مصافحہ نہیں کیا. مصافحہ سنت رسول ہے، آپ کسی سے مصافحہ نہ کریں. دن میں لوگ کتنے تانے دیتے، 80 برس بیت گئے اس صحابی نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا. جب آخری وقت آیا تو صحابہ پوچھنے آئے، تو عیادت کرنے آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یار عمر بھر تو نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. وہ صحابی زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے جب سے آقا کو دیکھا ہے حضور کے سوا دنیا کی ساری محبتیں دل سے چلی گئی ہیں، اور جب حضور کے ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ دیا تھا تب سے لے کر اب تک اب یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ جس ہاتھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک مس ہو گیا اب میں دنیا کی کسی میلے ہاتھ سے مس کروں.
اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جب کسی سے سلام کرنے لگتے، مسافہ لینے لگتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی اور مجھے یاد آ جاتا کہ یہ ہاتھ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے ساتھ مس کیا تھا، ہاتھ پیچھے کھینچ کے۔ اللہ اللہ اللہ